رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ فجر نماز کے بعد قرآن مجید کی یہ سورت پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ صحت، دولت، عزت، بخشش اور عمر میں برکت بن مانگے عطا فرماتا ہے۔ یہ سورت قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ یہ سورت دعا ہے، شفا ہے اور اللہ سے سیدھی رہنمائی مانگنے کا سب سے پہلا اور پختہ ذریعہ ہے۔ یہ مومن کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور ہم نے قرآن میں وہ چیز نازل کی جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ فجر کے بعد اس کی تلاوت کرنے والے کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دن بھر کی کامیابیاں اور برکتیں اس کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور سب سے بڑی فضیلت، جان نکلنے کی سختی سے یہ سورت بچائے گی، قبر کے عذاب کو بھگائے گی اور جنت میں لے جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر گناہ اگرچہ ایک ہی ہو اپنے ساتھ 20 بری خصلتیں لے کر آتا ہے، 10 آخرت کے لیے اور 10 اسی دنیا میں بندے کو پہنچتی ہیں۔ فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو غضب دلاتا ہے اور وہ اسے پورا کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ یعنی گناہ کرنے والا ابلیس ملعون کو خوش کرتا ہے، جنت سے دور ہو جاتا ہے، جہنم کے قریب آ جاتا ہے۔ وہ اپنی سب سے پیاری چیز یعنی اپنی جان کو تکلیف دیتا ہے، وہ اپنے باطن کو ناپاک کر بیٹھتا ہے حالانکہ وہ پاک ہوتا ہے۔ اعمال لکھنے والے فرشتے یعنی کرامن کاتبین کو ایذا دیتا ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روزہ مبارکہ میں رنجیدہ کر دیتا ہے۔ زمین و آسمان اور تمام مخلوق کو اپنی نافرمانی پر گواہ بنا لیتا ہے۔ وہ تمام انسانوں سے خیانت اور رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے۔ گناہوں سے آخرت کا نقصان اور عذاب جہنم کی سزاؤں اور قبر میں قسم قسم کے عذابوں میں مبتلا ہونا تو ہر شخص جانتا ہے۔ فرمایا، اے دنیا والو، یاد رکھو، گناہوں کی نحوست سے آدمی کو دنیا میں بھی طرح طرح کے نقصانات پہنچتے رہتے ہیں، جن میں سے روزی کا کم ہو جانا، بالاؤں کا ہجوم ہو جانا، عمر گھٹ جانا، دل میں اور بعض مرتبہ تمام بدن میں اچانک کمزوری پیدا ہو کر صحت خراب ہو جانا، عبادتوں سے محروم ہو جانا، عقل میں فطور پیدا ہو جانا، لوگوں کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جانا، کھیتوں اور باغوں کی پیداوار میں کمی ہو جانا، نعمتوں کا چھن جانا، ہر وقت دل کا پریشان رہنا، اچانک لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو جانا، اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں، نبیوں اور نیک بندوں کی لعنتوں میں گرفتار ہو جانا، چہرے سے ایمان کا نور نکل جانے سے چہرے کا بے رونق ہو جانا، شرم و غیرت کا جاتے رہنا، ہر طرف سے ذلتوں، رسوائیوں اور ناکامیوں کا ہجوم ہو جانا، یہ سب گناہوں کی نحوست سے ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں فرمایا، میں تمہیں ہمیشہ رنگ بدلا ہوا دیکھتا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دوزخ کی چابیاں نہیں دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے نار کی کیفیت بتاؤ اور جہنم کی صفت بیان کرو۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ دوزخ 1000 سال جلتی جائے یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر حکم ہوا تو 1000 سال جلائی گئی یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر حکم ہوا تو 1000 سال مزید جلائی گئی یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی۔ تو یہ سخت سیاہ ہے، اس کے انگارے چمکتے نہیں اور نہ ہی اس کے شعلے بجھتے ہیں۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر اس کا سوئی کے برابر سوراخ کھولنے کا حکم ہوا تو تمام روئے زمین کے لوگ اس کی گرمی سے مر جائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر جہنم کے خازن دروغہ کو حکم ہو کہ وہ اہل زمین پر زہر ہو اور وہ اسے دیکھے تو تمام روئے زمین کے لوگ اس کے چہرے کی دہشت سے اور اس کی بدبو سے مر جائیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے پھر عرض کی، اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا،
اگر دوزخ کی زنجیروں میں ایک زنجیر جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے دنیا کے پہاڑوں پر رکھی جائے تو وہ تمام پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں اور اپنی جگہ سے ہٹ کر نچلی زمین کی تہہ میں دھنس جائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے تو دیکھا کہ دو ستونوں کے درمیان ایک رسی لٹک رہی تھی۔ آپ نے پوچھا یہ رسی کیسی ہے؟ انہوں نے عرض کیا یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی رسی ہے، جب وہ نماز میں تھکاوٹ کے آثار محسوس کرتی ہیں تو اس سے چمٹ جاتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسے نہ کیا کرو، تم میں سے کوئی شخص جب تک تازہ دم ہو نماز پڑھے اور جب تھکاوٹ محسوس کرے تو بیٹھ جائے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا میرے پاس بنو اسد قبیلہ کی ایک عورت بیٹھی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا یہ عورت کون ہے؟ میں نے عرض کیا یہ فلاں عورت ہے، یہ رات کو سوتی نہیں ہے، اس کی نماز کی کثرت کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ رویہ چھوڑ دو، تم پر اتنے ہی اعمال لازم ہیں جو تمہارے بس میں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان تو اس سے بالا تر ہے کہ وہ کسی کام سے اکتا جائے، البتہ تم خود اکتا جاؤ گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر وہ مومن مرد نہ ہوتے جن کو میرے غزوہ کے لیے چلے جانے کے بعد پیچھے رہنا گوارا نہیں اور نہ میں ان کے لیے سواری کا انتظام کرنے کی پوزیشن میں ہوں، تو میں کسی غزوے سے پیچھے نہ رہتا جس میں راہ خدا میں جہاد کیا جاتا، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے مجھے یہ چیز پسند ہے کہ میں راہ خدا میں شہادت کا درجہ حاصل کروں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو لوتیا کہلائیں گے، اور یہ تین قسم کے لوگ ہوں گے، ایک تو وہ جو صرف لڑکوں کی صورتیں دیکھیں گے اور ان سے بات چیت کریں گے، دوسرے وہ ہوں گے جو لڑکوں سے مصافحہ اور معائنکہ بھی کریں گے، تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو ان لڑکوں کے ساتھ بدفعالی کریں گے، تو ان سبوں پر اللہ کی لعنت ہے، مگر جو لوگ توبہ کر لیں گے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرما لے گا اور وہ لعنت سے بچے رہیں گے۔ مذکورہ بالا حدیث میں لواطت میں مبتلا فاعل و مفعول دونوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ بدفعالی میں مبتلا شخص کو جینے کا کوئی حق نہیں ہوتا، کیونکہ ایسا شخص پورے معاشرہ کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیتا ہے اور پورے ماحول کو پراگندہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بدفعالی میں مبتلا لوگوں کو قتل کرنے کا حکم فرمایا تاکہ دوسرے لوگ اس عبرتناک سزا کو دیکھ کر اس عمل سے باز رہیں۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر دیوار گرا دیں یا اونچی جگہ سے اسے اوندھا کر کے گرا دیں اور اس پر پتھر برسائیں یا اسے قید میں رکھیں یہاں تک کہ مر جائے یا توبہ کرے، اور اگر چند بار یہ فعل بد کیا ہو تو بادشاہ اسلام اسے قتل کر ڈالے۔ غلام بازی نہایت ہی سنگین جرم ہے اور اس کی سزا دنیا میں بھی بہت سخت ہے اور آخرت میں بھی۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لواطت ایسا گندا اور گھنونا کام ہے جو زنا سے بدتر اور گناہ کبیرہ ہے اور جہنم میں لے جانے والا فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قوم لوط کو جنہوں نے سب سے پہلے یہ فعل بد کیا تھا بار بار بدترین مجرم قرار دیا، اور قرآن کریم میں کہیں ان لوگوں کو مجرمین، کہیں مسرفین، کہیں ظالمین، کہیں فاسقین فرمایا۔ مجرم کا معنی جرم کرنے والا، مصرف کا معنی کسی چیز کو ناجائز طریقے پر استعمال کرنے والا، ظالم کا معنی کسی چیز کو اس کے غیر محل میں رکھنے والا، اور فاسق کا معنی ان باتوں کا مرتکب ہونے والا، عند الشرع ناجائز یا حرام ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بدفعالی میں مبتلا لوگوں کو ان الفاظ سے یاد کر کے ان لوگوں کے جرموں کا اعلان فرمایا اور اس فعل بد کی مذمت کا بیان فرمایا۔ اس بد عملی کی ابتدا کس طرح ہوئی، اس کے حوالے سے صاحب روح البیان تحریر فرماتے ہیں کہ شہر سدوم جہاں قوم لوط آباد تھی، اس کی بستیاں بہت آباد اور نہایت سرسبز و شاداب تھیں، اور وہاں طرح طرح کے اناج اور قسم قسم کے پھل اور میوے باکثرت پیدا ہوتے تھے۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر جا بجا کے لوگ مہمان بن کر
ان آبادیوں میں آیا کرتے تھے اور شہر کے لوگوں کو ان مہمانوں کی مہمان نوازی کا بار اٹھانا پڑتا تھا۔ اس لیے اس شہر کے لوگ مہمانوں کی آمد سے بہت ہی کوبیدہ خاطر اور تنگ ہو چکے تھے، مگر مہمانوں کو روکنے اور بھگانے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس ماحول میں ابلیس لعین ایک بوڑھے کی صورت میں نمودار ہوا اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی یہ تدبیر ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آ جائے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بدفعالی کرو۔ چنانچہ سب سے پہلے ابلیس خود ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں مہمان بن کر اس بستی میں داخل ہوا اور ان لوگوں سے خوب بدفعالی کرائی۔ اس طرح یہ فعل بد ان لوگوں نے شیطان سے سیکھا۔ پھر رفتہ رفتہ اس برے کام کے یہ لوگ اس قدر عادی بن گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے۔ اس وقت اس قوم کے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ انہوں نے جب اپنی قوم میں اس بدفعالی کو پھیلتے ہوئے دیکھا تو انہیں اس فعل بد سے منع فرمایا اور انہیں نصیحت فرمائی، جیسا کہ قرآن عظیم میں ارشاد ہوا، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی؟ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔ مگر وہ لوگ شیطان کے دام فریب میں اس طرح پھنس چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کی بات نہ مانی اور اس بھیانک جرم میں مبتلا رہے اور نہایت ہی بے باکی سے اس فعل بد کو کرتے رہے۔ جب ان کی بے باکی حد سے تجاوز کر گئی تو اللہ رب العزت نے ان کی گرفت فرمائی اور ان کی بستی کو تہس نہس کرنے کے لیے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ چند فرشتوں کو اس بستی میں بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان فرشتوں کو ہمراہ لے کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر مہمان بن کر حاضر ہوئے۔ یہ سب فرشتے بہت ہی حسین و جمیل لڑکوں کی شکل میں تھے۔ ان حسین مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر قوم لوط کو بدکاری کا خیال آیا۔ اس ارادہ سے انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور آپ کے گھر کی دیوار پر چڑھنے لگے۔ اپنی قوم کی اس وحشیانہ کیفیت کو دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام کو اپنے مہمانوں کی بے عزتی اور مہمانوں کے سامنے اپنی رسوائی کا اندیشہ ہوا، جس کے سبب آپ رنجیدہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ بالکل فکر نہ کریں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان بدکاروں پر عذاب لے کر اترے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ہمراہ لے کر دوسرے شہر کو روانہ ہو گئے۔ یہاں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اس شہر کی 5 بستیاں اپنے پر میں اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا اور یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ پھر کنکر کے پتھروں کا میہ برسا اور اس زور کی سنگ باری ہوئی کہ قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے۔ قوم لوط کے عذاب کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد ہوا، اور ہم نے ان پر پتھروں کا میہ برسایا تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیات کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ شرک نہ کرو، چوری نہ کرو، زناکاری نہ کرو اور اس جان کو قتل نہ کرو جس کو اللہ نے حرام فرمایا ہے، مگر حق کے ساتھ کسی بے قصور کو بادشاہ کے سامنے قتل کے لیے پیش نہ کرو، جادو مت کرو، سود مت کھاؤ، کسی پاک دامن عورت کو زنا کی تہمت نہ لگاؤ، جہاد کفار کے وقت میدان جنگ چھوڑ کر نہ بھاگو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے رونے والا جہنم میں داخل نہ ہوگا، اور موت کے وقت ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام مہربان ہوں گے اور قبر ماں کی گود کی طرح ہوگی، یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے کی گرد و غبار اور جہنم کا دھواں جمع نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 لوگ اللہ تعالیٰ کے سایہ رحمت میں ہوں گے جب اس دن اس سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ پہلا عادل حکمران، دوسرا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پروان چڑھنے والا نوجوان، تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہو، چوتھا وہ 2 آدمی جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے باہم محبت کرتے ہیں، اسی پر اکٹھا ہوتے ہیں اور اسی پر جدا ہوتے ہیں، پانچواں وہ شخص جسے خاندانی خوبصورت
عورت گناہ کی طرف بلائے تو کہہ دے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ چھٹا وہ آدمی جو اس قدر پوشیدگی سے صدقہ دیتا ہے کہ بائیں ہاتھ کو بھی علم نہیں ہوتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ ساتواں وہ شخص جو علیحدگی میں اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے تو خوف خدا بندی سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ نماز فجر کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بڑے فضائل ہیں، کیونکہ یہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے اور اسے ام القرآن یعنی قرآن کی ماں کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ام القرآن ام الکتاب سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ نماز نہیں جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ سورہ فاتحہ نماز کا لازمی حصہ ہے، مگر اس کے علاوہ بھی جب فجر کے بعد اسے بطور دعا اور ذکر پڑھا جائے تو یہ دن کے آغاز میں اللہ پاک کی رحمت، برکت اور ہدایت کو لے کر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اور ہم نے قرآن میں وہ چیز نازل کی جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں سورہ فاتحہ کو سورہ الشفا کہا جاتا ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بیماریوں اور مصیبتوں کے علاج کے طور پر بھی پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی فجر کے بعد سورہ فاتحہ کو دعا کے طور پر پڑھتے تھے تاکہ پورے دن میں برکت اور آسانی پیدا ہو جائے۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ پڑھنے والے کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بحوالہ مسند احمد۔ یعنی یہ سورت دن بھر کے لیے رحمت، رزق کی کشادگی اور حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا نماز کا حصہ بھی ہے، دعا بھی ہے، شفا بھی ہے اور قرآن کریم کا نچوڑ بھی ہے۔ فجر کے بعد اس کی تلاوت کرنے والا بندہ اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت اور رحمت کے حصار میں آ جاتا ہے اور اس کے دن کے سارے کاموں میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین سے دست ادب دعا کرتے ہیں ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو بچائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔